السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ سلمان فارسی جن کا لقب سلیمان الخیر تھا، جب کوئی پوچھتا آپ کس کے بیٹے ہیں، ابن من انت، فرماتے انا سلمان ابن الاسلام، میں سلمان اسلام کا بیٹا ہوں، یعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے۔ آپ کی عمر 250 سال سے زیادہ تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں مجھ سے سلمان فارسی نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ اپنی زبان میں اس طرح بیان کیا: میں ملک فارس کے شہر جئی کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ آتش کدہ کا محافظ تھا۔ ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے کسی کام سے بھیجا۔ راستہ میں ایک گرجا پڑتا تھا۔ میں نے اندر سے کچھ آواز سنی۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ نصارہ کی ایک جماعت نماز میں مشغول ہے۔ مجھ کو ان کی عبادت پسند آئی اور میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ ہماری عبادت سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ جب میں گھر واپس آیا تو باپ نے کہا کہ تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا اس دین میں کوئی خیر نہیں، تیرے باپ دادا کا دین بہتر ہے۔ باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ سے کہلا بیچا کہ جب کوئی شام جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اطلاع دی نصارہ کا ایک قافلہ شام کو جا رہا ہے۔ میں نے اپنی بیڑیاں اتار پھینکیں اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتایا۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کا دین بہت پسند ہے، میں اسے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بہتر۔ چند روز کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ لوگ جو فقراء کے لیے مال دیتے ہیں اسے جمع کرتا رہتا ہے۔ جب وہ مر گیا تو میں نے لوگوں کو وہ مال دکھایا جو اس نے جمع کیا ہوا تھا۔ لوگوں نے اسے دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا، پھر اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھایا۔ وہ انتہائی عابد، زاہد اور عالم آدمی تھا۔ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب اس کا آخری وقت آ گیا تو میں نے کہا مجھے وصیت کیجیے میں کس کی خدمت میں جا کر رہوں۔ کہا موصل میں عالم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں موصل کے پاس چلا گیا۔ اس کے وصال کے بعد اسپین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت پر اموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ اس کا انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا آپ بتائیں اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا اب کوئی بھی ایسا نہیں جو سیدھے راستے پر ہو، البتہ آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا، اگر تم سے وہاں پہنچا جا سکے تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ اس وقت میرے پاس کچھ گائے بکریاں تھیں۔ ایک قافلہ عرب جانے والا مجھے مل گیا۔ میں نے ان سے کہا تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، میں یہ سب گائے بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ وہ مان گئے۔ جب وادی قرا میں پہنچے تو مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ کا ایک یہودی آیا اور مجھے اس سے خرید کر مدینہ لے گیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا یہ وہی شہر ہے۔ میں 10 دفعہ سے زیادہ فروخت ہوا۔ میں بنی قریظہ کے اس یہودی کے پاس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی کی خدمت کی وجہ سے مطلق علم نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور قبا کے میں نبی بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ ایک یہودی آیا اور کہنے لگا اللہ انصار کو ہلاک کرے،
قبا میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ سلمان فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزا اور کپ کپی نے پکڑا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ میں اب آقا پر اب گھرا۔ میرے دل نے کہا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ وہ دونوں یہودی میری اس حالت کو دیکھ کر سخت متعجب ہوئے۔ میں نے اس یہودی سے کہا مجھے بھی یہ بات بتاؤ، تم جو کہہ رہے تھے۔ یہ سن کر میرے آقا نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور کہا تجھے اس سے کیا غرض، تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی تو میں کچھ کھجورے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبا میں تشریف فرما تھے۔ میں نے وہ کھجوریں صدقہ کے طور پر ان کے سامنے پیش کی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، اور وہ کھجوریں اپنے ساتھیوں کو دے دیں۔ میں نے دل میں سوچا اللہ کی قسم یہ 3 علامتوں میں ایک ہے۔ میں واپس آ گیا۔ اگلے دن کچھ کھجوریں ہدیہ کے طور پر پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیں۔ 4 دن بعد پھر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور پشت مبارک سے چادر اٹھا دی۔ میں دیکھتے ہی پہچان گیا اور مہر محبت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ درد جو دل میں اٹھا تو رو دیے، درد جو دل میں اٹھا تو رو دیے، آنسوؤں سے داغ دل کے دھو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا۔ میں نے تمام واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا، اور اسی وقت مشرف با اسلام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ اس کے بعد میں اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ آقا نے کہا کہ تو 40 اوقیہ سونا ادا کرو اور 300 درخت کھجور کے لگا دو، جب وہ بار آور ہو جائیں تو تم آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان کی مدد کرو۔ کھجور کے پودوں سے جب پورے اکٹھے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم گھڑے تیار کرو۔ جب گھڑے تیار ہو گئے تو خود دستے مبارک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا کی۔ 1 سال نہ گزرنے پایا کہ سب کو پھل آ گیا، درختوں کا قرض ادا ہوا۔ ایک آدمی بیضہ کی مقدار سونا لایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مرحمت فرمایا۔ میں نے وہ اپنا قرض ادا کیا اور میں آزاد ہو گیا۔ جنگ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہا۔ کہتے ہیں اہل جہاں درد اجل ہے لا دوا، کہتے ہیں اہل جہاں درد اجل ہے لا دوا، زخم فرقت وقت کے مرہم سے پاتا ہے شفا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔